بہت سے میسج آئے تھے اور کمنٹس بھی کچھ آئے تھے کہ چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر ایک کلپ اپلوڈ کیجئے۔ سوچا آج انشاءاللہ تقریباً 8 پوائنٹ میں نے یہاں پر سمجھانے کی اس کو کوشش کی ہے کہ اگر ہماری رکعت 1 2 3 جو بھی چھوٹ جائے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ 8 پوائنٹ ہے یہاں پر، انشاءاللہ میں اس مسئلے کو کلیئر کروں گا، اور پھر کچھ بات کوئی رہ جاوے تو آپ کمنٹ کرنا، انشاءاللہ جواب دوں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ ملنے کی ہم کوشش کریں۔ تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ پہلے مسجد چلے جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، سنت پڑھ لیں اور یکسوئی حاصل کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا، فوراً بھاگ کر جلدی سے جانا اور جا کر صف میں کھڑے ہونا، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ تھوڑا سا یکسوئی حاصل کریں اور کوشش کریں کہ امام صاحب جب تکبیر تحریمہ کہیں تو امام صاحب کے ساتھ ہم شامل ہوں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، امام صاحب کے ساتھ ہم شامل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ثنا تو امام صاحب کے ساتھ پڑھی لیں گے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، تو امام صاحب جس طرح ثنا پڑھ رہے ہیں ہم کو بھی ثنا کا موقع مل جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے کے 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے بعد ہم نماز میں شامل ہوئے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر جہری نماز ہے، یعنی امام صاحب جس میں بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں، الحمد شریف سے وہ شروع کرتے ہیں تلاوت، اب ہم نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اتنا پڑھا اور امام صاحب نے ادھر تلاوت شروع کر دی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ثنا ہم نے پڑھی ہے جہاں تک پہنچے وہاں پر ہم رک جاویں اور امام صاحب کی تلاوت سنیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوا جہری نماز کا مسئلہ۔ اور سری نماز میں اگر امام صاحب کے ساتھ ہم لگے ہیں، اگرچہ امام صاحب ادھر تلاوت شروع کر چکے ہوں گے، وہ تو سرن پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جائیں اور ہم نماز میں جب شامل ہوئے تو ہم ثنا پڑھ لیں۔ سری نماز میں اگر نماز میں پہلی رکعت میں اگر ہم شامل ہوئے ہیں تو ہم نماز میں شامل ہونے کے بعد ثنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا ثنا پڑھنے کا مسئلہ، یہ ہوئے 2 پوائنٹ۔ تیسری چیز، ہم نماز میں جب شامل ہوئے امام صاحب اس وقت تو رکوع میں تھے، بات کو سمجھنا، ہم نماز میں شامل ہوئے جب امام صاحب کہاں تھے؟ رکوع میں تھے۔ امام صاحب سارے مقتدی حضرات سب ہم گئے جلدی سے اللہ اکبر کر کے نماز میں شامل ہو گئے۔ ہم نماز میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور فوراً رکوع میں چلے جائیں، تھوڑی دیر کھڑے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی نا، یہ قیام آپ کا ہو گیا، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ امام صاحب جلدی سے کھڑے ہونے والے ایسا لگ رہا ہے تو آپ نیت نہ بھی باندھے اور اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں بھی چلے گئے تو بھی ہماری نماز میں یعنی صحیح ہو جائے گی، نماز میں شامل ہونا ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہاتھ کہاں باندھے، قیام ہوا ہی نہیں۔ بھئی کھڑے کھڑے ہم نے جو تکبیر تحریمہ کہی ہے یہ قیام ہی تو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں گئے امام صاحب اور آپ رکوع میں مل گئے، بھلے آپ نے ایک مرتبہ بھی سبحان رب العظیم ابھی نہیں کہا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کا اور امام صاحب کا اشتراک ملنا آپ کا رکوع میں ہو گیا، امام صاحب بھی رکوع میں آپ بھی رکوع میں، اتنا اگر ہو گیا تو ہمیں وہ رکعت مل گئی، وہ رکوع مل گیا اور رکعت مل گئی سمجھیں گے۔ اس لیے یہ رکعت ہماری چھوٹ گئی ایسا مت سمجھنا۔ بہت سے لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 مرتبہ سبحان رب العظیم امام صاحب کے ساتھ نہیں بول پائیں گے ہمیں رکعت نہیں ملی، وہ رکوع نہیں ملا، ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ خیر یہ رکوع مل گیا مطلب رکعت مل گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ ہوا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں نہیں ہے، یا تو رکوع سے اٹھ گئے یا سجدے میں ہیں، پہلے سجدے میں ہیں یا جلسے میں ہیں یا دوسرے سجدے میں ہیں، اب ہم گئے مسجد میں، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب آئیں گے قیام کی حالت میں تب امام صاحب کے ساتھ ملیں گے، غلط ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ امام صاحب کو جس حال میں پاؤ امام صاحب کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ہم اگر امام صاحب کو سجدے کی حالت میں پائیں ہم سجدے میں مل جائیں، ہم امام صاحب کو جلسے میں پائیں جلسے میں مل جائیں، رکوع سے اٹھے امام صاحب وہاں پر پایا ہے تو وہیں پر نماز میں مل جائیں امام صاحب کے ساتھ، جس حال میں امام صاحب کو ہم نے پایا ہے اس حال میں امام صاحب کے ساتھ ہم مل جائیں۔ وہ رکعت نہیں ملی ہم کو لیکن ثواب تو ملے گا نا، امام صاحب کے ساتھ سجدہ کرنے کا ثواب، پتہ نہیں اس سجدے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جاوے، تو ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں کھڑے کھڑے؟ رکوع ملا سمجھو رکعت ملی، رکوع سے امام صاحب اٹھ گئے، اب وہ رکعت تو نہیں ملی لیکن امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے چوتھا پوائنٹ۔ پانچواں پوائنٹ، ایک رکعت چھوٹ گئی ہماری۔ اب یہاں پر آئیں جو مین جو مسئلہ ہے، یہ تو میں نے تمہیدی باتیں بتائی ہیں، بہت کام کیا آپ کو۔ ایک رکعت چھوٹ جائے، پانچواں پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی نماز میں ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپل طریقہ ہے، رکعت چھوٹ گئی، امام صاحب جب سلام پھیر دیں تو اچھے سے دھیان رکھیں، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب دونوں طرف سلام پھیر دیں پھر ہم اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، یہ سنت ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، اب کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ایک رکعت چھوٹ جائے ہماری، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے،
ساتھ میں صورت ملائیں گے, اس کے بعد ایک رکعت جو ہماری بچی ہے مطلب اس کو پوری کر لیں گے. اس طریقے سے اس طریقے سے جو ہماری رکعت چھوٹی ہوئی اس کو پوری کریں گے, جیسے نماز پوری کرتے ہیں ویسے کر لیں گے. اگر 2 رکعت چھوٹی ہے, یہ چھٹا پوائنٹ, اگر 2 رکعت چھوٹی ہے اس کا بھی وہی طریقہ ہے. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے ہم کھڑے ہو جائیں گے اور وہی ثنا پڑھنا, اعوذ باللہ, بسم اللہ, الحمد شریف, سورت ملانا, ایک رکعت پوری کریں گے. اس کے بعد والی رکعت میں صرف ہمیں کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, الحمد شریف پڑھنا ہے, ساتھ میں سورت ملانا, اعوذ باللہ نہیں پڑھنا دوسرے رکعت میں. اس طریقے سے نماز پوری کر لیں گے. یہ ہو گئے 6 پوائنٹ. 7واں پوائنٹ, 3 رکعت چھوٹ جائے تو کیسے پڑھیں گے. جیسے مان لو ظہر کی نماز سمجھ لیں یا عشاء کی نماز سمجھ لیں یا عصر کی نماز سمجھ لیں, 3 رکعت چھوٹ گئے ہماری, اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو سمجھو. امام صاحب نے سلام پھیر دیا, ہم کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, اللہ اکبر, ثنا, اعوذ باللہ, بسم اللہ, ٹھیک ہے, ایک رکعت مکمل کی. ایک رکعت مکمل کر کے ہم بیٹھ جائیں, ثنا, اعوذ باللہ, بسم اللہ, الحمد شریف, سورت ملائیں گے, ٹھیک ہے, بھری ہوئی جس کو بولیں گے نا رکعت, اس طرح پڑھ کے اس کے بعد ہم ایک رکعت بیٹھ جائیں گے. یہ ہماری ہو گئی ٹوٹل 2 رکعت, ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی وہ اور ایک ہم نے پڑھی ہے. اس طریقے سے یہ 2 رکعت پر ہمارا قاعدہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے قاعدے سے کھڑے ہوں گے اور اس میں بسم اللہ پڑھیں گے, الحمد شریف پڑھیں گے, سورت ملائیں گے, پھر اس کے بعد یہ رکعت پوری کریں گے. اب اس رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے, یہ ہماری ٹوٹل تیسری رکعت ہے. اگرچہ اپنی پڑھ رہے اس میں دوسری ہے, لیکن ٹوٹل شروع سے پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کے ساتھ والی کو ملا کر دیکھے تو تیسری ہے, اور تیسری میں بیٹھنا نہیں ہے نا, اس لیے اس میں بیٹھنا نہیں ہے, کھڑے ہو جانا. اور چوتھی رکعت جو ہماری رہے گی اس کے اندر ہمیں صرف بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھنا ہے اور نماز پوری کر لینا ہے. یہ مسئلہ ہے جب 3 رکعت چھوٹ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے, آخری پوائنٹ, 8واں پوائنٹ, 4 رکعت چھوٹ جائے, امام صاحب کے ساتھ ہم قاعدے میں ملے ہیں, 4 رکعت ہماری چھوٹ گئی, یا چوتھی رکعت میں رکوع کے بعد کبھی بھی ملے تو 4 رکعت سمجھو چھوٹ گئی. تو اب کیا کرنا ہے, سمپل ہے, امام صاحب سلام پھیر دیں, اس کے بعد نارملی ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں نا, الگ پڑھتے تو کیسے پڑھتے ہیں, ایسے پوری 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ ہے رکعت چھوٹ جائے تو کیسے پڑھیں گے, اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کی. اس میں کچھ پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ کریں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پوائنٹ رہ گیا ہوگا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ رہ گیا تو ضرور انشاءاللہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں شریعت کی باتیں مزید سمجھائے, عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.